السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیریئر ٹو ریٹائر اور میں ہوں سعید گوندل۔ آج کیریئر ٹو ریٹائر کا خصوصی پوڈ کاسٹ بلوچ خان کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک عام ریلوے مزدور جس کے خواب غیر معمولی تھے اور جس کی کہانی میں چھپی ہے جدوجہد، خلوص اور قربانی کی روشنی۔ یہ اس بلوچ خان کی کہانی ہے جس نے تنہا نہیں بلکہ اپنی نسلوں کی قسمت کو بھی اپنے مضبوط بازوؤں سے سنوارنے کا عزم کیا۔ آئیے آج اس کی زندگی کا پہلا حصہ سنتے ہیں، ایک سچے محنت کش کی کہانی اور ایک خاموش محافظ کی داستان۔ السلام علیکم سامعین اور ناظرین، آپ سن رہے ہیں کیریئر ٹو ریٹائر کا ایک خاص پوڈ کاسٹ، ایک ریلوے گینگ مین کی نسلوں تک پھیلی داستان۔ یہ کہانی ہے ایک عام مگر عظیم انسان کی جس کا نام بلوچ خان تھا، جو ہر روز سورج نکلنے سے پہلے اٹھ کر پٹڑیوں پر پسینہ بہاتا تاکہ اس کے بچوں کے خواب مستقبل میں حقیقت بن سکیں۔ یہ صرف محنت کی نہیں، محبت، قربانی اور خاموش جدوجہد کی بھی کہانی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں ریلوے لائن کے کنارے، جہاں کہانیوں کی پٹڑی آج بھی دھڑک رہی ہے۔ یہ کہانی ہے بلوچستان کی خشک اور سنسان وادیوں میں بچھی ہوئی ان پٹڑیوں کی جن پر نہ صرف ریل چلتی ہے بلکہ کچھ خواب بھی دوڑتے ہیں۔ یہ ایک عام سے ریلوے گینگ مین کی غیر معمولی کہانی ہے، وہ شخص جو ریل کی پٹڑیوں پر اپنی زندگی کے خوابوں کو دوڑاتا رہا مگر دنیا کی نظر میں صرف ایک مزدور تھا، نہایت عام سا شخص، نہ اخبارات کی سرخیاں بنا، نہ ٹی وی پر آیا، مگر اس کی زندگی ایک نہ کہی داستان تھی۔ کوئٹہ سے چمن جانے والے ریلوے ٹریک پر جہاں پہاڑ ہر سمت سے ایسے جھکے کھڑے ہیں جیسے وقت کا بوجھ اٹھا رہے ہوں، وہاں ایک شخص روزانہ اپنی زندگی کے قدم ناپتا تھا اور وہ تھا بلوچ خان۔ محنت کی لکیر اور دل میں ریلوے کے لیے بے پناہ محبت، وہ کوئٹہ تا چمن ریلوے سیکشن پر گینگ مین کے طور پر ملازم تھا اور رات کو پٹرولر کی بھی ڈیوٹی کرتا رہتا تھا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے کاندھے پر اوزار اٹھا کر وہ ٹریک پر نکل جاتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہی خواب تھا، میں نے اپنی آنے والی نسل کو تبدیل کرنا ہے۔ ڈیوٹی کے بعد وہ کبھی لاری اڈے پر مزدوری کرتا تو کبھی کسی ہوٹل میں برتن دھوتا تاکہ اپنے بچوں کا مستقبل بہتر کر سکے۔ شام کو جب تھکا ہارا واپس آتا تو اس کی بیوی ہاتھ میں کپڑے لیے سی رہی ہوتی تھی۔ وہ گاؤں کی عورتوں کے لیے کپڑے سیتی تھی تاکہ بچوں کی تعلیم کے خرچ میں اپنا حصہ ڈال سکے۔ میلے کپڑے، جوتوں پر مٹی کی تہ، مگر سینہ فخر سے چوڑا کیونکہ وہ ریلوے کا گینگ مین تھا۔ آئیے اس کی کہانی سنتے ہیں جو عشق، محبت، قربانی اور خاموش جدوجہد کی کہانی ہے۔ بلوچ خان صبح سورج نکلنے سے پہلے پٹڑی پر نکل جاتا اور شام کو واپس تب آنا ہوتا جب پہاڑ سیاہ ہو چکے ہوں۔ پتھروں سے بھری اس ٹریک کی سیدھ، بولٹوں کی جانچ پڑتال، ہر وہ کام جسے کوئی نہ دیکھے مگر جس کی بدولت ہزاروں مسافر اپنی منزل مقصود پر پہنچتے ہوں۔ بلوچ خان کہتا تھا، میرا کام زمین پر ہے مگر دعا آسمان سے آتی ہے۔ میں حفاظت کرتا ہوں ان لوگوں کی جو شاید میرا نام بھی نہ جانتے ہوں گے۔ ریلوے سے اس کی محبت ان کہی تھی۔ جب ٹرین کا پہیہ اس کے صاف کیے گئے ٹریک پر سرکتا تو وہ دور کھڑا ہاتھ اٹھا کر سیٹی کی آواز کو سلام کرتا جیسے وہ کوئی فوجی ہو جو اپنی چوکی پر شہادت کے لیے تیار ہو۔ مگر بلوچ خان صرف ایک گینگ مین نہیں تھا، وہ ایک شوہر، ایک باپ، ایک بیٹا بھی تھا۔ چمن کے نواح میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا، 2 کمروں کا بوسیدہ مکان جس میں خوشی، صبر اور دعائیں آباد تھیں۔ اس کی بیوی جس کا نام زینب تھا، وہ عورت جو جہیز میں صرف صبر لائی تھی
مگر ہر دکھ کو ہنسی سے دھو ڈالا۔ ایک ماں جو ضعیف عمر میں بستر پر پڑی، مگر زبان پر ہر وقت تسبیح اور دل میں بیٹے کی سلامتی کی دعائیں ہوتی تھیں، اور دو ننھے ننھے بچے، عمر اور آئمہ، جن کے اسکول بیگ پر دھاگے ٹانکے گئے تھے مگر آنکھوں میں خواب سچے اور روشن تھے۔ بلوچ خان کی تنخواہ بس اتنی ہی ہوتی تھی کہ گزارا ہو جائے تو غنیمت، مگر بلوچ خان کو کبھی بھی شکوہ نہ تھا۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا تھا، زینب ہم فقیر ضرور ہیں مگر فخر کرنے والے فقیر ہیں، حرام کا لقمہ میرے بچوں کے منہ میں کبھی نہیں جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ زینب چپ رہتی، کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے اور وہ کہتی، بلوچ خان تم جیسے مرد اب کہاں ہوں گے، تم جیسے باپ اب کہاں ہوں گے، اور وہ ہنس دیتا، اپنی مونچھوں کو تو دیتا اور پھر دوبارہ کلاڑی، ہتھوڑا اور رینچ اٹھا کر پٹڑیوں کی طرف چل پڑتا۔ لیکن دوستو، یہ سب کہانی کا آغاز تھا۔ زندگی کی پٹڑی سیدھی جا رہی تھی، مگر زندگی ہمیشہ سیدھی پٹڑی پر نہیں چلتی، کبھی کوئی موڑ، کبھی کوئی ٹوٹی ہوئی کیل، اور کبھی کوئی سایہ جو دل اور دماغ دونوں کو ہلا دیتا ہے۔ بلوچ خان کو معلوم نہ تھا کہ پہاڑوں کے سائے میں ایک ایسا موڑ جہاں محبت، خوف اور خاموشی ایک ساتھ کھڑے تھے، اور ایک سایہ اس کا انتظار کر رہا تھا، ایسا سایہ جو اس کی زندگی کو بدل ڈالے گا۔ بلوچ خان کو اپنے سیکشن کی ریلوے پٹڑیاں یاد رہتی تھیں۔ وہ ہر پیچ، ہر موڑ، ہر بولٹ کے مقام کو ایسے جانتا تھا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے چہرے کو پہچانتی ہو۔ مگر ایک مقام ایسا تھا جس کا نام تھا شیلا باغ ٹنل۔ اس مقام پر آ کر بلوچ خان کے قدم تھوڑے سست ہو جاتے تھے، سانس کی رفتار بدل جاتی تھی اور ہوا کچھ زیادہ ہی ٹھنڈی محسوس ہوتی تھی۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا کہ اس نے کچھ عجیب سا محسوس کیا ہو۔ پچھلے کچھ دنوں سے جب وہ شام کے وقت پٹڑی کے کنارے کام کرتا تو اسے لگتا جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، مگر پیچھے مڑنے پر بس خالی زمین، پتھریلی چٹانیں اور دور دور تک خاموشی ہوتی تھی۔ پھر ایک شام دھند کچھ زیادہ ہی چھا گئی تھی، سورج پہاڑ کے پیچھے چھپ چکا تھا اور بلوچ خان اپنے روز کے معمول کے مطابق رینچ تھامے بولٹ چیک کر رہا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سا سناٹا تھا، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی آواز، بس ٹریک کی خاموش دھڑکن۔ اچانک اس کے کانوں میں کسی عورت کی مدھم سی ہنسی گونجی۔ وہ رک گیا، رینچ ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے بلند آواز میں پکارا، کون ہے؟ دوبارہ اس نے آواز دی، کون ہے؟ مگر وہاں کچھ نہیں تھا، صرف چٹانیں اور ایک پرانی ٹوٹی ہوئی ریلوے کوارٹر کی عمارت جو اب برسوں سے خالی پڑی تھی۔ وہ کچھ لمحے رکا، دل میں ایک ہلکی سی گھبراہٹ آئی، مگر پھر خود کو سنبھالا۔ شاید یہ میرا وہم ہو، شاید یہ میری تھکن ہوگی۔ مگر وہ پہلا دن نہیں تھا۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے وہ کچھ غیر معمولی محسوس کر رہا تھا۔ کبھی سفید سا سایہ، کبھی کسی عورت کی ہنسی جو پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس آتی جیسے کسی نے پکارا ہو۔ پھر اچانک اس نے ایک عورت دیکھی، سفید لباس میں، سر پر چادر، لمبے سیاہ بال، آنکھوں میں ایسی اداسی جیسے برسوں کی کہانی ہو۔ وہ پرانے ریلوے کوارٹر کے دروازے پر کھڑی تھی جو اب برسوں سے بند اور ویران پڑا تھا۔ بلوچ خان کی سانسیں جیسے رک گئی ہوں، قدم آگے بڑھانے چاہے مگر پیر جیسے زمین سے چپک گئے ہوں۔ پھر لمحہ بھر میں وہ عورت دھند میں تحلیل ہو گئی، جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ بلوچ خان نے خود کو سنبھالا، دل کو سمجھایا کہ یہ آنکھیں دھوکہ دے رہی ہیں، لیکن دل سب کچھ سمجھتا تھا۔ اب اس جگہ کے گرد گزرنے والا ہر لمحہ ایک پہیلی بن چکا تھا،
دل میں انجانی سی کشش اور ایک خوف، کبھی سوچتا کسی کو بتائے مگر پھر خود ہی ہنس دیتا، لوگ کہیں گے بلوچ خان پاگل ہو گیا۔ اور انہی دنوں بلوچ خان کی زندگی میں ایک اور روپ نمودار ہوتا ہے، مگر وہ نہ سایہ تھا نہ دھند تھی، وہ ایک حقیقت تھی، ایک خاموش خوبصورت حقیقت، اور اس کا نام تھا لیلا۔ چمن کے ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر تھی۔ صبح اسکول جاتے اور شام کو واپس آتے وقت وہ اکثر ریلوے کراسنگ پر بلوچ خان کو سلام کرتی۔ اس کے سلام میں سادگی تھی، نظروں میں عزت اور مسکراہٹ میں زندگی۔ بلوچ خان جو عمر کا ایک بڑا حصہ کاٹ چکا تھا، دل میں ایک عجیب سی گرمی محسوس کرتا۔ وہ محبت نہیں تھی، شاید احترام تھا، یا انسیت، یا خاموش اپنائیت۔ لیلا کبھی زیادہ بات نہ کرتی، مگر اس کی موجودگی بلوچ خان کے دن کی روشنی بن گئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیتا، مگر نظریں فوراً جھکا لیتا، جیسے خود سے شرما رہا ہو۔ یہ محبت تھی یا بس خاموش انسیت، بلوچ خود نہیں جانتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کے دل میں کچھ نیا جنم لے رہا ہے، کچھ ایسا جو لفظوں میں نہیں، صرف سانسوں میں محسوس ہوتا ہے۔ وہ کبھی سوچتا، اگر میں جوان ہوتا، اگر حالات بہتر ہوتے، اگر میرے جوتوں میں چھید نہ ہوتے، اگر میرے ہاتھوں پر کیلوں کے نشان نہ ہوتے، تو شاید میں اسے کچھ کہہ سکتا۔ مگر بلوچ خان جانتا تھا کہ اس کے حالات، اس کی زندگی، اس کے خواب چھوٹے تھے، اور محبت جیسے لفظ کی اس کے گھر میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ اسے زینب یاد آتی، جس نے اس کے ساتھ بھوک کاٹ کر بھی شکر ادا کیا، جس نے غربت میں کبھی شکوہ نہ کیا، اور جو روز اس کے لوٹنے کا انتظار کرتی۔ اس کی سادگی، اس کا ساتھ، اس کی قربانی یاد کرتا تو وہ اپنی ہر خواہش کو دل کے کسی اندھیرے گوشے میں دفن کر دیتا، بغیر کسی نشان کے۔ لیلا بھی شاید کچھ محسوس کرتی تھی، مگر وہ بھی کبھی کچھ نہیں کہتی تھی، نہ نگاہ روک کر رکھتی، نہ مسکراہٹ بڑھا دیتی۔ یہ ایک ایسی محبت تھی جو شاید کبھی مکمل نہ ہو سکتی تھی، لیکن کبھی مٹ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹتا، لیکن باہر سے وہی بلوچ خان، خاموش، ایماندار اور فرض شناس۔ کہتے ہیں کچھ جذبے صرف دل میں دفن کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بلوچ خان نے وہ جذبہ دفن کر دیا، نہ لیلا کو بتایا، نہ کسی کو سننے دیا، مگر وہ پٹڑیاں، پہاڑ، ہوا اور وہ سایہ، شاید سب جانتے تھے کہ بلوچ خان کے دل میں کچھ ایسا تھا جو اس کی تنخواہ، اس کی وردی اور اس کے فرائض سے بڑا تھا۔ مگر قسمت اب خاموش نہیں رہنے والی تھی۔ وہ سایہ، وہ عورت اور وہ پٹڑی، سب ایک خوفناک راز کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کیا وہ ایک حادثے کی علامت تھی؟ کیا وہ صرف ایک روح تھی یا کوئی زندہ انسان تھا؟ اور کیا بلوچ خان اپنی فرض شناسی کے ساتھ ساتھ اپنے جذبات کی بھی حفاظت کر پائے گا؟ بلوچ خان کے لیے خاص بن گئے تھے۔ مگر ایک رات وہ سایہ پھر لوٹا، اور اس بار وہ خاموش نہیں تھا۔ ایک حادثہ، ایک پکار، اور بلوچ خان کو ایک فیصلہ لینا تھا، ایسا فیصلہ جو شاید اس کی پوری زندگی بدل دے۔ کیا وہ وقت پر پہنچ پائے گا؟ کیا وہ اس آواز کا مطلب سمجھے گا؟ اور کیا یہ سب محض ایک وہم تھا یا قدرت کی طرف سے کوئی اشارہ؟ دوستو، یہ سب ہم جانیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اگلے ایپیسوڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا، جس میں ہم بلوچ خان کی کہانی کے وہ حصے بتائیں گے جو آپ کو واقعی متاثر کریں گے۔ دوستو، بلوچ خان کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے ایک نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ آج آپ نے سنا کہ کیسے ایک ریلوے گینگ مین نے اپنی محنت، دیانتداری اور خوابوں سے ایک بنیاد رکھی، لیکن وقت رکتا نہیں، آزمائشیں آنے والی تھیں۔ اگلی قسط میں ہم جانیں گے کہ ایک حادثہ بلوچ خان کی زندگی میں کیا طوفان لے آیا، اور اس کے بعد کیسے اس کے خوابوں نے نئی راہیں چنی۔ اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل پر پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، یہ خالی کہانی نہیں ہے، یہ ہم جیسے
ہزاروں لاکھوں محنت کشوں ورکروں کے لیے ایک سبق آموز تجربہ ہے، زندگی کا مشعل راہ ہے، اور اس گینگ مین کے جذبے کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سبق بھی ہے اور ایک نیا راستہ بھی ہے۔ تو اگلے ہفتے ملیں گے کہانی کے اگلے حصے کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے اور بلوچ خان کی زندگی کا مزید احوال جانیں گے۔ اپنی فیملی اور گرد و نواح والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔